آنے والے وقت کے اندر کلاس رومز کے اندر آپ کو ایک ہیومن ٹیچر نظر نہیں آئے گا، بلکہ ایک اے آئی ٹیچر جو ہے بچوں کو پڑھا رہا ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے اے آئی ٹیچر جو ہے وہ بیمار نہیں ہوگا، اے آئی ٹیچر جو ہے اس کو گرمی نہیں لگے گی، اے آئی ٹیچر جو ہے وہ اس کو سردی نہیں لگے گی، اے آئی ٹیچر جو ہے وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے آگے آئے گا، اے آئی ٹیچر جو ہے وہ غسیلا نہیں ہوگا، وہ بچوں کو ڈیگریڈ نہیں کرے گا، وہ بچوں کو ان کے مائنڈ کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق، ان کے ویژن کے مطابق ان کو پڑھائے گا۔ یعنی کہ اب ہم یہ نہیں کہیں گے، بندر کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم شیر کی طرح کام کرو، یعنی کہ ہر انسان، ہر بچہ ڈیفرنٹ پیرامیٹر کا ہے۔ اے آئی ٹیکنالوجی کے تھرو، اے آئی ٹیچر کے تھرو ہم بچوں کو اسیس کر کے ان کا مائنڈ پڑھ کر اس کے مطابق بچوں کی تربیت کر سکیں گے اور بچوں کو آگے والے وقت کے لیے تیار کر سکیں گے۔ ایک عام ٹیچر تو نہیں بتا سکتا کہ یہ فلاں بندہ بڑا ہو کر یہ بنے گا، کوئی فضا بھی بن سکتی ہے، کوئی فلاں بڑا ہو کر شاعر بنے گا، لیکن اے آئی کے تھرو ہم یہ سیس کریں گے۔ دیکھیں 16 طرح کے پرسنالٹی ٹائپس ہیں، مطلب انسان نے کیا بننا ہے، 16 طرح کی پرسنالٹی ٹائپس۔ آپ مجھے ڈسکرائب کریے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کون سے 16 ٹائپس ہیں۔ پھر یہ جو ٹیچرز ہیں اسکولز میں جو پڑھا رہے ہیں، جن کی خود کی تربیت نہیں ہوئی ہے اور وہ اپنے ہی پرانے حساب سے پڑھا رہے ہیں، تو ان کو کھا نہیں جائے گا، دیکھیں نوکریاں کھا جائیں۔ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اے آئی جو ہے وہ تبدیل کرے گا نظام کو، ہیومن کی جگہ اے آئی آئے گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ اچھے انسان کا کبھی بھی کوئی نعم البدل نہیں ہے، کمپیٹنٹ انسان کا کبھی بھی کوئی نعم البدل نہیں ہے، اسکلفل انسان کا کبھی بھی کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اے آئی ٹیکنالوجی آئے، آج بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر ماں باپ بھی آئے کہ آ جائے، ماں باپ کا کوئی نعم البدل ہوتا ہے، ٹیچر بھی، میں ہمیشہ ٹیچر کے لیے کہتی ہوتی ہوں کہ جو ٹیچر ہے وہ بھی بالکل ماں باپ کی طرح سے ہوتے ہیں، ایک تربیت آپ کو گھر سے ملتی ہے اور ایک ٹیچر سے، مگر آج کا ٹیچر بدل گیا، وہ ٹیچر پہلے ہوتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اگر کسی کو اب مل جائے تو وہ لکی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اسپرچول فادر کہا گیا ٹیچر کو، اسپرچول مدر کہا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ٹیچر جو ہے واقعی اس کو اپنے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اے آئی ٹیکنالوجی کے تھرو دیکھیں مارکیٹ میں جب کوئی دوسرا برانڈ آتا ہے نا، تو پہلے برانڈ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ مارکیٹ میں سروائیو کر سکے۔ اس طرح سے اب میں سمجھتا ہوں کہ اب موجودہ ٹیچرز کو بہت کام کرنا ہوگا اپنے اوپر، کیونکہ اگر انہیں اے آئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیریٹیو چلنا ہے، مقابلے میں چلنا ہے، تو ان کو بہت زیادہ کام کرنا ہوگا اپنے اوپر۔ جواد ابریز صاحب، یہ جو چائنا ہے وہاں پہ تو اسکول متعارف کروا بھی دی ہے، وہاں پہ اب بچے جو ہیں وہ اے آئی کے روبوٹس ہیں، جو ان کے ٹیچرز ہیں ان کے تھرو وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور بڑا ٹائم جو ہے نا وہ اتنا ٹیکنگ نہیں ہے، بچے بہت اچھی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، چائنا کے اندر، جاپان کے اندر، فن لینڈ کے اندر، جہاں پر بہترین ایجوکیشن ماڈلز ہیں، وہاں پر یہ ٹیکنالوجی کو عام کر دیا گیا، اور ایون کہ آپ کے پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی پریس کانفرنس کے اندر، تقریر کے اندر یہ کہا کہ اب بچوں کو، ہم نوجوانوں کو بھیجیں گے کہ وہ اے آئی کی جو تعلیم حاصل کر کے آئیں اور اپنے ملک کے اندر اے آئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرے۔ دیکھیں آنے والا وقت، بل گیٹس کہتا ہے کہ 10 سال کے بعد ایجوکیشن سسٹم ٹوٹلی تبدیل ہو جائے گا، اے آئی جو ہے وہ مکمل طور پر انسانوں کی جگہ لے لے گا۔ اور دیکھیں فضا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو سیکھنا اور ٹیکنالوجی کو بچوں کو سکھانا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ صرف میں سمجھتا ہوں کہ اے آئی کے تھرو ہم نہ صرف نظام کو بہتر کریں گے، نہ صرف ہم ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کریں گے، بلکہ جو ہیومن ایرر اور ہیومن مسٹیکس تھی، ہیومن بیہیویئرز کے اوپر کام کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی تھی، وہ بھی اے آئی کے تھرو پاسبل ہے۔ دیکھیں اے آئی کے تھرو ہم بچے کو اسیس کر کے اس کے مائنڈ کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق اس کے ایگزامز بنائیں گے، اس کی پلاننگز بنائیں گے، بہتر پروننسیشن ہوگی، بہتر جو ہے بچے کو ڈیلیور کیا جائے گا، بہتر بچے کو اسیس کیا جائے گا، اور ایون کہ فیوچر پریڈکشن بھی کی جائے گی اے آئی کے تھرو کہ یہ فلاں بچہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک عام ٹیچر تو نہیں بتا سکتا کہ یہ فلاں بندہ بڑا ہو کر یہ بنے گا، کوئی فضا بھی بن سکتی ہے، کوئی فلاں بڑا ہو کر شاعر بنے گا، لیکن اے آئی کے تھرو ہم یہ سیس کریں گے۔ دیکھیں 16 طرح کے پرسنالٹی ٹائپس ہیں، مطلب انسان نے کیا بننا ہے، 16 طرح کی پرسنالٹی ٹائپس۔ آپ مجھے ڈسکرائب کریے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کون سے 16 ٹائپس ہیں۔ اے آئی یہاں تک جج کرے گا، اب تو آپ کی پرسنالٹی کے اوپر کلونز بننے شروع ہو گئے ہیں، مینز کہ ایک فضا کا کلون بنے گا جو مکمل طور پر فضا کی طرح لوگوں کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرے گا، لوگوں کو پریڈکشنز دے گا، لوگوں کو آئیڈیاز دے گا۔ اس کے اندر یہ ہوگا جس طرح چیٹ جی پی ٹی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی لائکس اور ڈس لائکس کیا ہیں،
آپ کی تھنکنگ کیسی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا چاہتے ہیں, آپ کا بیہیویئر کیسا ہے. اس کے بعد وہ مکمل طور پر آپ کی پرسنالٹی کو جج کر لیتا ہے اور پھر آپ کا کلون بنتا ہے. اور اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں, کہیں باہر کے ملک میں ہیں, بہت سارے لوگوں نے یہ بنا بھی لی ہے اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے. اب ان کے جو امپلائیز ہیں وہ وہاں سے بھی گائیڈ لائن لے لیتے ہیں. آنے والا وقت AI کا ہے اور اس میں اتنی زیادہ چینجنگ اور ماڈرنزم آئے گی کہ آپ دیکھیں گے کہ مکمل طور پر دنیا بدلنے جا رہی ہے. اب میں آپ کی بات کے اوپر آتا ہوں. دیکھیں, ایک عام ٹیچر جو ہے وہ بچے کو گیٹ کر لیتا ہے کچھ کویسچنز کے بعد, کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بچہ اگر بولتا اچھا ہے, وہ کوئی بچہ اگر لیڈر اچھا ہے, کسی کی کمیونیکیشن پاور اچھی ہے, کوئی مینیج اچھا کر لیتا ہے, کوئی برداشت اچھا کر لیتا ہے, کسی کا انٹیلیجنٹ کوشنٹ اچھا ہے, کسی کا ایموشنل کوشنٹ اچھا ہے, کسی کا سپورٹس کوشنٹ اچھا ہے, اس طرح سے سوشل کوشنٹ اچھا ہے, تو اس کی پرسنالٹی ٹائپ بنتی ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اگر اینکر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, لوئر بنے گا, تو یہ زندگی کے اندر اپنی جاب کو بڑا انجوائے کرے گا. فار ایگزامپل اگر آپ میری بات کریں تو مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس ایج کے اندر ایجوکیشن کتنا بڑا سیٹ اپ چلا رہے ہیں, اتنے زیادہ ادارے اسکولز, تو آپ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں میں انجوائے نہیں, میں عشق کر رہا ہوں اپنے کام سے. مجھے لگتا ہے کہ میں بنایا ہی اس لیے گیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو شاید زندگی کے اندر مجھے کوئی اور کام کرنا نہ آتا. بقول شاعر کروں گا کیا اگر ہو گیا ناکام محبت میں, مجھے تو کوئی اور دوسرا کام بھی نہیں آتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے پرسنالٹی ٹائپ کے حوالے سے AI بچوں کو جج کرے گا, بچوں کو گیٹ کیا جائے گا, بچوں کی انفارمیشن لی جائے گی, بچوں کا مائنڈ میں کس ٹائپ کی پرسنالٹیز ہیں جواد صاحب؟ ہاں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 16 طرح کی پرسنالٹی ٹائپس ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں, جج کرتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ جو مینیج کرنے میں اچھا ہے, ایک بچہ جو کلاس کے اندر اس کا بیہیویئر بہت زیادہ سموتھ ہے, ایک بچہ جو ایک لیڈر بیہیویئر رکھتا ہے, تو اس کو ہم پرسنالٹی ٹائپ کے اندر لے کر آتے ہیں کہ یہ لیڈر پرسنالٹی ٹائپ کا بچہ ہے, یہ جو ہے وہ کمیونیکیٹر پرسنالٹی ٹائپ کا بچہ ہے, یہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر انجینئر بنے. کچھ بچے آپ کو دیکھے ہوں گے کہ وہ اکیلے رہنے میں خوش رہتے ہیں, وہ کمپیوٹر کے اوپر خوش رہتے ہیں. اچھا, جو بچے آئسولیٹ ہوتے ہیں, جی جی بالکل, وہ بچے جو ہیں ان کے اندر پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے, اتنی بالکل کریٹیوٹی ہوتی ہے, یا پھر جو وہ بچہ جو آئسولیٹ نہیں ہوتا اور بہت سوشل ہوتا ہے, اس کو بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے بولنے میں, بات کرنے میں, دبنگ ہوتا ہے, یا جو آئسولیٹ بچہ ہوتا ہے اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے؟ مطلب تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کریے گا, پھر آگے میں یہ بھی پوچھوں گی. بالکل, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بچے آئسولیٹ ہیں, اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بچے انجینئرز بنتے ہیں, یہ بچے کریٹیوٹی کرتے ہیں, یہ بچے لیبس کے اندر رہتے ہیں, یہی بچے تو ریسرچ کرتے ہیں, IT کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا نا, یا تو وہ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, یا ای کامرس کا کوئی کام کر رہے ہیں, یا کوئی بھی ایسا کام جو کہ وہ بچے سوشلزم میں زیادہ خوش بھی نہیں رہتے. ان کا جو سوشل کوشنٹ جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ ویک ہوتا ہے. ان کا ایموشنل کوشنٹ, انٹیلیجنس کوشنٹ اسٹرانگ ہوگا, سوشل کوشنٹ ان کا ویک ہوگا. اسی طرح سے تو پرسنالٹی ٹائپ بنتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہماری بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے اندر, ایون کہ ناسا کے اندر, جب کسی انسان کو ہائر کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی پرسنالٹی ٹائپ مکمل طور پر نکالی جاتی ہے, پھر اس کے بعد اس کو ہائر کیا جاتا ہے. اسی طرح سے پاکستان کے اندر بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے اندر پرسنالٹی ٹائپ کے مطابق بچوں کو جج کرنا شروع کر دیا. ایون کہ ہم اسکول کے اندر پرسنالٹی ٹائپ پڑھاتے بھی ہیں, بچوں کو سکھاتے بھی ہیں, اور پھر بچے خود جج کرتے ہیں کہ سر جس حوالے سے آپ نے گائیڈ کیا, جو چیزیں آپ نے بتائی, میرے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. سر مجھے لگتا ہے کہ میں انجینئر بن کے خوش رہوں گا, سر مجھے لگتا ہے میں لیڈر بنوں گا, سر مجھے لگتا ہے کہ میں اینکر بنوں گا, سر مجھے لگتا ہے کہ میں لائر بنوں گا, کیونکہ جو خوبیاں اور جو کوالٹیز اور جو ڈسپلن آپ بتا رہے ہیں وہ ساری کی ساری کوالٹیز میرے اندر ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو بچے آئسولیشن میں رہتے ہیں, آئسولیٹ کرتے ہیں, یہی بچے تو ریسرچ کرتے ہیں. آپ کو کبھی کوئی سائنسدان یا ریسرچر باہر نظر نہیں آئے گا. وہ لوگ بیسیکلی لیبز میں موجود ہوتے ہیں, ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. ریسرچر کا کیا کام ہے کہ باہر آ کے لوگوں کے اندر کمیونیکیشن کرے. اب یہ ساری جو فزیکل چیزیں ہیں جو کہ آپ ایک انسان کے بارے میں بتا رہے ہیں, کہ وہ تو جج کر سکتا ہے کہ اس طریقے کا بچہ ہے, اس کی یہ باڈی لینگویج ہے, یہ سوچ ہے, ایکٹیویٹیز, بٹ یہ AI کیسے جج کرے؟ بالکل, اب کہا جاتا ہے کہ جو بچہ آنے والے وقت میں سوال نہیں کر پاتا
سوال نہیں کرتا, پوچھتا نہیں ہے, وہ بچہ اے آئی کے دور میں پیچھے رہ جائے گا. اس لیے تو زیادہ تعلیم کے محکموں کے اندر زیادہ کانفیڈنس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, کریکٹر بلڈنگ کے اندر کام کیا جا رہا ہے, کمیونیکیشن سکلز کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے آپ سوال کریں گے, اے آئی کو سوال کریں گے, وہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کو گیٹ کرے گا, وہ آپ کے بارے میں جانے گا. جب آپ اور ہم کمیونیکیشن کریں گے تو ہی پتہ چلے گا نا میرے اندر کیا ہے, آپ کیا سوچتی ہیں. اس طرح جب ہم اے آئی سے بات کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں, تو وہ ہماری پرسنالٹی ٹائپ کو گیٹ کرتا ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی ایک بڑا ہر بندہ پاکستان کے اندر یوز کر رہا ہے. اب تو بڑا آسان ہو گیا. پہلے یونیورسٹیز کے اندر اتنی اسائنمنٹس بنانی پڑتی تھی, اتنا برڈنائز ہوتے تھے ہم لوگ. اب اتنا آسان ہو گیا کہ اس چیٹ جی پی ٹی کو بس بتا دو کہ بھئی میرا صبح یہ ٹاپک ہے, مجھے اس کے اوپر پی ڈی ایف فائل تیار کر دو, یا مجھے اس کے اوپر پی پی ٹی کی فائل تیار کر دو, میں نے پریزنٹیشن دینی ہے. صبح آپ کی مکمل فائل تیار ہوگی, آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی. اے آئی نے آپ کا برڈن کم کر دیا. بس لاسٹ مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ جو ہم لوگ الجبرا, میتھ وغیرہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور سارا جو ان کا وقت ہے اس کے اوپر ڈال کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے دماغ کی پریکٹس ہے, بٹ از دیٹ رائٹ, از اٹ اوکے وی ڈوئنگ؟ اور یہ ہم اے آئی کی ہیلپ نہیں لے رہے, اس میں ہم الجبرا اور میتھ کے سوالوں پہ ٹیسٹ میں ایگزامز میں ڈال رہے ہیں. دیکھیں جتنی بھی زیادہ پریکٹس کی جائے گی, جتنا بھی زیادہ مائنڈ کو یوز کیا جائے گا, ایک ریسرچ ہوتی ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان جب اس دنیا کے اندر سے جاتا ہے تو اس کا صرف 4% مائنڈ یوز ہوتا ہے. ہم بچے کو جتنا کمزور و ویک سمجھ رہے ہیں, ہمارا بچہ اتنا کمزور و ویک نہیں ہے. بچہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, بچے کے اندر بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. یہ الجبرا کی ٹیکنیکس, یہ میتھمیٹکس, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ذریعے ہم بچے کے مائنڈ کو کرٹیکل تھنکنگ کی طرف لے کر آتے ہیں. بچہ انالائز کرنا جانتا ہے, بچے کا ذہن تیز ہوتا ہے, بچہ سمجھ پاتا ہے. جب ہم بچے کو میتھمیٹکس کے کویشچن دیتے ہیں تو وہ مشکل سوالوں کو سالو کر کے زندگی کے مشکل سوالوں کو بھی سالو کرنے کے قابل ہوتا جاتا ہے, کیونکہ اس کا ذہن چلتا ہے نا. تو آگے جب ہم زندگی کی مشکلات میں پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ میتھس ہمیں ساری زندگی انجینئرنگ میں, ریسرچ میں, لیبز میں یوز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ غلط بات کی جاتی ہے کہ جی میتھس کا استعمال تو صرف میٹرک تک تھا, آگے کہاں پہ میتھس کا استعمال ہو رہا ہے. میتھس کا استعمال ہماری تمام لینگویجز کے اندر ہوتا ہے. اتنی ریلز بنا دی گئی ہیں جن ریلز میں اسپیشلی اوپر تھمبنیل لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو جو ہے نا میتھ اور الجبرا میں ڈال دیا اور اس سے کوئی حاصل نہیں ہونا. اور ماؤں سے پوچھ رہے ہوتے بچے, میری بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی الجبرا آپ کے کام آ رہا ہے جو آپ کر رہی ہیں؟ میں کہتی ہوں نہیں. وہ اپنے ابا سے پوچھتی ہے میتھ آپ کے کام آ رہا ہے, بتائیں یہ اتنا انٹو کیا ہوتا ہے, جی ڈیوائڈیڈ بائی یہ کیا ہوتا ہے, بتائیں آپ کے کام آ رہا ہے, جیومیٹری آپ کے کام. اب کیوں آپ ہمیں یہ سب کچھ, تو یہ والی باتیں نا بچوں کے دماغ میں گھس گئی ہیں کیونکہ یہ باتیں سن رہے ہیں. یہ ریلز, یہ جو لوگ کوئی بھی بیٹھ کے بول دیتا ہے نا تو یہ ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہیں باتیں. مگر سو ٹرو انہوں نے بات سمجھائی کہ دماغ کو زنگ لگانا ہے تو میتھ نہ پڑھائیں بچے کو, ٹھیک ہے. دماغ کو یوز نہیں کرنا, ایکویشنز اگر وہ سالو ہی نہیں کرے گا تو پھر اس کا دماغ کیسے تیز ہوگا, تو اس کا دماغ زنگ لگ جائے گا. دماغ کو یوز کرنا ہے, جیسے ہمارے جسم کو ہم پانی دیتے ہیں نا اسی طریقے سے دماغ کو ہم نے میتھ الجبرا دے کے تو اس کو یوز کروانا ہے. اس دماغ کی بھی تو ایکسرسائز ہے, اسٹرینتھ ٹریننگ, ویٹ اٹھا کے کر رہے ہیں, بھاگ کے کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایکسرسائزز کر رہے ہیں, باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں, ہر طریقے کی چیزیں کر رہے ہیں. مگر آپ جب دماغ کی کوئی ایکسرسائز نہیں کریں گے جس نے یوز ہونا ہے تو پھر تو ادھر سے جہاں سے پروڈکٹیوٹی نکلنی ہے, کریٹیوٹی نکلنی ہے, کچھ نہیں ہونا. تو سو رائٹ, بچوں کو میتھ الجبرا کے ساتھ جوڑ دیں تاکہ آگے آپ کی زندگی میں جو آپ کی دماغ کی کیلکولیشن ہے نا اور جو یوز کرنے کے کریٹو ٹولز ہیں وہ آپ کے دماغ کے ذریعے آپ ان بچوں کو آتے ہوں.